لوگوں نے اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ ہم اس مہینے کی نحوست، اس مہینے کی بدشگونی کا عقیدہ رکھ کر نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم بہتان لگا رہے ہیں، ہم ان کے تعلق سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ لوگوں نے اتنا بھی نہیں سوچا۔ اگر لوگ تم کو نقصان بھی پہنچانا چاہیں تو لوگ تم کو اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنے نقصان کی مقدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے حق میں پہلے سے لکھ رکھی ہے۔ کسی پیر کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے فال نکالتے ہیں، کسی بابا کے پاس جاتے ہیں، کسی مزار کے پاس جاتے ہیں، کسی تعویذ گنڈا لکھنے والے کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر اپنے کاموں کی فال نکالتے ہیں۔ لوگ نفع کی امید میں، نقصان کے ڈر سے ایسی بد عقیدہ گمراہیوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ تم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے، مگر یہ تمہارے خود ہاتھوں کی کرتوت ہے، تمہاری بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، حمد و ثنا، ہماری تمام عبادتیں اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق، اسی کے لیے وقف، اسی کے لیے قربان ہے جو ساری کائنات کا اکیلا پروردگار ہے۔ لاکھوں درود و سلام، رحمتیں، برکتیں اور سلامتیں نازل ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا۔ محترم حاضرین، اسلامی تقویم، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے جس کا نام ماہ صفر ہے۔ بہت سارے لوگوں نے دیگر مہینوں میں جس طرح بدعتیں ایجاد کر لی ہیں، بد عقیدگی پیدا کر لی ہے، اسی طرح اس مہینے کے تعلق سے بھی لوگوں نے بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کی، اس مہینے کے تعلق سے بہت ساری بدعات ایجاد کی، بہت ساری من گھڑت باتیں لوگوں نے ایک دوسرے میں پھیلائی، اور ان لوگوں نے اس بات سے بھی گریز نہیں کیا، لوگوں نے اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ ہم اس مہینے کی نحوست، اس مہینے کی بدشگونی کا عقیدہ رکھ کر نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم بہتان لگا رہے ہیں، ہم ان کے تعلق سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ لوگوں نے اتنا بھی نہیں سوچا۔ فی نفسہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ فی نفسہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کسی مہینے میں نحوست رکھی ہے، نہ کسی دن میں نحوست رکھی ہے، نہ کسی سال میں نحوست رکھی ہے، نہ کسی لمحے میں نحوست ہے، نہ کسی پل، نہ کسی منٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نحوست رکھی ہے۔ اصل زمانے جاہلیت میں ہوتا یوں تھا کہ 3 مہینے لگاتار حرمت والے مہینے آتے تھے، ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ اور محرم کا مہینہ۔ ان 3 مہینوں میں لوگ انتہائی ایک دوسرے کا احترام کرتے، جنگ و جدال سے، آپسی لڑائی سے دور رہا کرتے تھے، اور جب یہ 3 مہینے گزر جاتے، اس کے بعد سفر کا مہینہ آتا تو لوگ پھر سے لڑائی میں، پھر سے جھگڑے میں، پھر سے ایک دوسرے کی خاندانی دشمنی نکالنے میں نکل پڑتے تھے۔ نتیجے میں جو کشت و خون ہوتا، جو مار پیٹ ہوتی، لوگ یہ سمجھتے کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے قبیلوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ دوسرا اس کی ایک وجہ دوسری یہ ہے کہ مسلسل 3 مہینے حج کے ایام ہوتے،
حج کے ایام کی وجہ سے باہر کے لوگ تجارت کی غرض سے ان کے پاس آتے، جاہلیت میں مکہ کے اطراف آتے اور ان لوگوں سے تجارت کیا کرتے تھے، اور جب 3 مہینے ختم ہو جاتے تو یہ سارے لوگ مل کر نیا مال خریدنے کے لیے، تجارت کے لیے یہ لوگ باہر جاتے۔ نتیجتاً ایسا لگتا کہ پورا مکہ خالی ہو گیا ہے، یہاں کا علاقہ خالی ہو گیا ہے، تو لوگ اس کو یہ سمجھتے کہ ہم خیر و برکت سے خالی ہو گئے ہیں، یہ مہینہ منحوس ہے، یہ مہینہ نحوست والا ہے۔ جبکہ ہم احادیث میں دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اس سلسلے میں احادیث ملتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات نازل فرمائی ہیں جن کا مفہوم یہ ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ فی نفسی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی چیز میں نقصان نہیں رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فی نفسی ہی کسی چیز میں نقصان نہیں رکھا ہے۔ یہ انسان کے اعمال ہیں جو کسی چیز کو مضر بنا دیتے ہیں، یہ انسان کے اچھے اعمال ہیں جو کسی چیز کو فائدہ مند بناتے ہیں، یہ انسان کی نافرمانی ہے جو اسے خیر و برکت سے روکتی ہے۔ آپ لوگوں میں بہت سارے بد عقیدگیوں کا جب آپ جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ لوگوں نے اس ماہ سفر کو انتہائی منحوس قرار دیا ہے، اور یہ منحوس قرار دینے، ایک دوسرے کو منحوس قرار دینے کی رسم کوئی نئی نہیں، بلکہ انبیاء کرام کی جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام جو کہ قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے، جب ایک نبی آئے لوگوں میں دعوت و تبلیغ کرنے لگتے ہیں، دعوت و تبلیغ کی وجہ سے لوگ مسلمان بنتے ہیں، نبی کی بات کو سنتے ہیں، تو دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی خیر و برکت سے خالی ہو گیا، یہ آدمی نبی کی بات سنا، نبی کے راستے پر چلا، یہ آدمی خیر و برکت سے خالی ہو گیا، اور یہ خیر و برکت سے خالی ہونا اس نبی کی وجہ سے ہے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام سے لوگ کہتے ہیں قالوا اطیرنا بک وبمن معک، کہ تم سے ہم نحوست سمجھتے ہیں، ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اور جو تمہارے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ہم ان سب کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سورہ یاسین میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 انبیاء کرام کو بھیجا، لوگوں نے ان 2 نبیوں کی نافرمانی کی، ان 2 نبیوں کو جھٹلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسرے نبی کو بھیجا، اس تیسرے نبی کی بھی ان لوگوں نے تکذیب کی، اس نبی کی بھی بات کو نہیں مانا، پھر بھی لوگوں نے دیکھا۔ حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ نے لکھا ہے کہ ممکن ہے ان انبیاء کرام کی دعوت و تبلیغ سے لوگ اللہ کے قریب آئے ہوں، لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قریب آئے ہوں، لوگوں کی من گھڑت باتوں سے دور ہٹے ہوں اور ان انبیاء کرام کی بات کو مانے ہوں، نتیجے میں لوگوں نے، قوم والوں نے، علاقے والوں نے یوں سمجھا کہ ان انبیاء کرام میں نعوذ باللہ نحوست ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پیغمبروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا قالوا انا تطیرنا بکم، کہ ہم تم سے منحوس سمجھتے ہیں، تم کو منحوس سمجھتے ہیں، تم سے ہم نحوست لیتے ہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں میں ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تمہیں کوئی نقصان پہنچنا طے ہے، اس نقصان کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے خیر کے ارادے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر چیز لکھی جا چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر چیز مکتوب ہے، لکھی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت معاویہ بن الحکم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت میں ہم لوگ بدشگونی لیا کرتے تھے، ہم لوگ نحوست کو مانا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہترین جواب دیا ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ فَلَا يَصُدَّنَّكُمْ، کہ نحوست، بدشگونی،
بدفعلی، یہ تمام کے تمام تمہارے دل میں پیدا ہونے والے خیالات ہیں۔ فلا یصدنکم، کسی بھی کام کے معاملے میں منحوس سمجھنا، کسی بھی کام کے معاملے میں نحوست سمجھنا، کسی بھی کام کے معاملے میں بدشگونی لینا، کسی بھی کام کے معاملے میں برا فعل نکالنا، یہ تمام کی تمام چیزیں تمہیں خیر و برکت سے نہیں روک سکتی، نہیں روکنی چاہیے۔ عموماً عرب میں زمانے جاہلیت میں یوں ہوا کرتا تھا، کسی آدمی کو سفر پر جانا ہوتا، کوئی نیک کام کرنا ہوتا یا پھر کسی معاملے کو آگے بڑھانا ہوتا تو یہاں پر یہ لوگ ایک پرندے کو اچھالا کرتے تھے، پرندے کو اڑایا کرتے تھے۔ اگر یہ پرندہ سیدھی طرف جاتا تو پرندے سے نیک فعل لیتے کہ مجھے یہ کام اب کرنا ہے۔ اگر پرندہ بائیں جانب جاتا، لیفٹ سائڈ جاتا تو یہ لوگ یہ کام نہیں کرتے تھے، اس کام سے رک جایا کرتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اس کام میں خیر و برکت نہیں، اس لیے یہ پرندہ ہمارے لیفٹ سائڈ چلا گیا، یہ پرندہ ہمارے بائیں جانب چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی مکمل تردید فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کی بھی مکمل مذمت فرمائی ہے۔ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اگر کہیں سفر پر نکلتے ہیں، راستے میں بلی راستہ کاٹ جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کام میں نحوست ہے، ہم بعد میں یہ کام کر لیں گے، کام سے لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ کسی کام کے دوران ہچکی آ گئی، چھینک آ گئی، لوگ اس کو بھی برا تصور کرتے ہیں۔ اور لوگوں کے کسی کام کے وقت کوئی آدمی آیا اور وہ کام اسی وقت خراب ہو گیا تو لوگ سمجھتے ہیں اس آدمی کے آنے کی وجہ سے ہمارا کام خراب ہو گیا ہے۔ کسی آدمی کے بولنے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ کام خراب ہو گیا ہے۔ ہرگز ایسی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نفع ہمارا نقصان بہت پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ کسی کے آنے سے، کسی کے جانے سے، کسی کے راستہ کاٹنے سے، کسی پرندے کے اڑانے سے ہمارے کاموں پر، ہمارے افعال پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کی ساری چیزیں تقدیر میں لکھ رکھ دی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا صفر، بخاری کی حدیث ہے کہ نہ ہی کوئی بیماری متعدی ہوتی ہے۔ زمانے جاہلیت میں سمجھا جاتا تھا، آج بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری اس کی بیماری اس کو لگ گئی ہے، اس آدمی کی بیماری اس آدمی کو لگی ہے، اس بچے کی بیماری اس بچے کو لگی ہے۔ بچوں کو ہم اسکول بھیجتے بھی ہیں تو ہم تاکید کر کے بھیجتے ہیں کہ فلاں کے بازو مت بیٹھو، فلاں کی طرف مت جاؤ، یہ تمام بد عقیدگی ہے۔ ایک آدمی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بیماری متعدی ہوتی ہے؟ یعنی کیا ایک جانور کی بیماری دوسرے جانور کو لگ سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پہلے جانور کو بیماری کہاں سے آئی؟ جب ایک جانور کی بیماری دوسرے جانور کو لگتی ہے، دوسرے جانور کی بیماری تیسرے جانور کو لگتی ہے، جب جانوروں میں بیماری پھیلتی ہے، پہلے جانور کو بیماری کہاں سے آئی؟ تو معلوم ہوا کہ بیماری کے اثرات مزاج کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ اگر انسان کا دفاعی نظام کمزور ہو تو اس سے انسان کا نظام بیماریوں کو جلدی قبول کرتا ہے۔ کوئی فی نفسی ہی چیز، ایک آدمی کی بیماری دوسرے آدمی کو بیماری لگنے والی نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ احادیث سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ ولا طیرۃ، جیسا کہ پرندوں کے بارے میں کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت مذمت فرمائی ہے کہ لوگ پرندے کو اڑایا کرتے تھے، کوئی نیک فال نکالا کرتے تھے۔ آج عموماً لوگ گھروں میں جا کر فال نکالتے ہیں، کسی پیر کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے فال نکالتے ہیں، کسی بابا کے پاس جاتے ہیں، کسی مزار کے پاس جاتے ہیں، کسی تعویذ گنڈا لکھنے والے کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر اپنے کاموں کی فال نکالتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فال کرنا نہیں بلکہ استخارہ کا طریقہ اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے۔ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ لینا ہے۔ استخارے کی جو دعا ہے اس دعا کو ہمیں سمجھنا ہے، اس دعا کو پڑھنا ہے۔ استخارے کی 2 رکعت نماز ہمیں پڑھنی ہے، اس کے بعد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کرنا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دل میں کچھ خیال ڈال دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی مشورہ مل جائے تو ہمیں اس کام کا آغاز کرنا چاہیے، یا پھر ہمیں کام کا آغاز تو کر دینا چاہیے۔ اگر یہ کام ہمارے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ اس کام کو دور تک پہنچائے گا، اور ہمارے لیے اس کام میں خیر نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کام کو ہمارے لیے روک دیا جائے گا۔ پرندے اڑانا، فال نکالنا، تعویذ نکالنا، دکان کی، مکان کی، گاڑی کی، یہ تمام چیزیں سخت بدعات و خرافات ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی آج ان چیزوں میں مبتلا ہیں، انتہائی افسوس کی بات ہے۔ تیسری چیز ولا حامۃ، کہ یہ لوگ جس گھر پر الو بیٹھتا تھا سمجھتے کہ وہ گھر منحوس ہے، اور ان لوگوں کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ اگر کسی کو قتل کر دیا جائے اور اس کے قتل کرنے والے کا علم نہ ہو تو اس کی کھوپڑی میں سے ایک جانور نکلتا ہے، ایک پرندہ نکلتا ہے، اور یہ منڈلاتا رہتا ہے علاقے میں، اس کی آواز ہوتی ہے کہ یہ اپنی زبان میں کہنا چاہتا ہے کہ مجھے جس نے قتل کیا ہے اس کا خون پلاؤ۔ یہ تمام بد عقیدگی ہیں، یہ تمام فرسودہ خیالات ہیں۔ ان خیالات کا، ایسے عقائد کا اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے۔ اور آخری چیز سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی حدیث بیان نہیں فرمائی، ایسا کوئی ارشاد نہیں بیان فرمایا کہ جس میں یہ کہا گیا ہو سفر کے مہینے کی یہ مذمت ہے، اس مہینے میں یہ برائی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز بچائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کی تاکید کی۔ اگر ہواؤں میں کوئی پرندہ بھی اڑ رہا ہے، اس کے تعلق سے کوئی ہمارے فائدے نقصان کی چیز ہے، دین کا معاملہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس پرندے کے بارے میں بھی بچایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں اس دنیا میں چھوڑ کر گئے تو اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑا کہ لیلھا کنہارھا، اس دین کی راہیں بھی اگرچہ رات ہے تو دین کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ اس دین کے معاملے میں ایسا ہے کہ اگر دین کے معاملے میں کوئی رات ہے تو اس کی تعلیمات دن کی طرح روشن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اندھیرے میں نہیں رکھا، ہر چیز کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید فرمائی، ہر چیز کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا، اس کی تعلیم دی۔ شیخ احمد بن عبداللہ السلمی جو کہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ لم يصح في فضله حديث عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، وقال العلامة نواب صدیق حسن خان لم اقف على حدیث في فضله شهر صفر ولا ذمة حدیثا ثابتا۔ اپنی کتاب میں شیخ احمد بن عبداللہ السلمی لکھتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی حدیث نہیں جانتا کہ جس میں ماہ سفر کی فضیلت بتائی گئی ہو، اور میں نے نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں بھی پڑھی، ان کو بھی میں نے پایا کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نہ ماہ سفر کے سلسلے میں کوئی اس کی فضیلت پر حدیث ہے اور نہ ہی اس کی مذمت پر کوئی حدیث ہے۔ یہی جمہور اہل علم کا موقف ہے، یہی جمہور محدثین کا منہج ہے۔ محترم حاضرین، اس معاملے میں ہمیں غور و فکر سے کام لینا چاہیے۔ اصل میں ہمارے عقائد بگڑے ہوئے ہیں۔ ہم ایک طویل زمانے سے ہندوستان میں رہتے ہوئے بہت سارے غیر مسلمین حضرات کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، جس کی وجہ سے ان کے بہت سارے خیالات ہمارے اندر رائج کر چکے ہیں۔ اس مہینے میں شادی کرنے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، شادی بیاہ کو روک دیا جاتا ہے۔ ایسی باتیں ہرگز اسلام میں نہیں ہیں۔ اسلام میں ایسی کوئی گھڑی نہیں کہ اس کام میں یہ نیک کام نہ کیا جائے۔ مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جو کہ ابھی کم سن بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بلایا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، یا غلام انی اعلمک کلمات، کہ اے بچے میں تمہیں چند باتیں سکھانا چاہتا ہوں۔
میں تمہیں چند تعلیمات بتانا چاہتا ہوں، تمہیں اسلام کی چند اہم چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احفظ اللہ یحفظک، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم یاد کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور اس کے بعد کہا کہ لو ان الامۃ اجتمعوا على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، اگر سارے لوگ مل کر تم کو فائدہ پہنچانا چاہیں تو لوگ تم کو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے تمہارے حق میں فائدہ لکھا ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر لوگ تم کو نقصان بھی پہنچانا چاہیں تو لوگ تم کو اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنے نقصان کی مقدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے حق میں پہلے سے لکھ رکھی ہے۔ لوگ نفع کی امید میں، نقصان کے ڈر سے ایسی بد عقیدہ گمراہیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ کیا بات ہے کہ ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ نقصان ہو گیا، ہماری زندگی میں اس فائدے سے ہم دور رہ گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، کہ تم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے مگر یہ تمہارے خود ہاتھوں کی کرتوت ہے، تمہاری بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے، تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے کہ جن کی وجہ سے تمہیں زندگی میں نقصان پہنچتا ہے۔ ویسے کسی بھی چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفع اور نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علاوہ کسی اور کو اختیار نہیں دیا ہے۔ نفع اور نقصان یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اپنے انعام سے، اپنے فضل سے، اپنے احسان سے کسی کو فائدہ پہنچا دے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کے علم کے مطابق اور اس کے انصاف کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچائے۔ محترم حاضرین، اسی ماہ سفر میں لوگ اس ماہ سفر کے شروع کے 13 دن کو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ 13 تیزی کے دن ہیں، اور ان 13 دنوں میں کسی بھی نیک کام کے کرنے کو، کسی بھی اچھے اقدام کے اٹھانے کو غلط سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اسی سفر کے مہینے میں آخری جو چہارشنبہ ہوتا ہے، بدھ کا دن ہوتا ہے، اس دن کو بھی لوگ انتہائی برا دن سمجھتے ہیں۔ اور تو اور اس دن لوگ مزاروں کی طرف جاتے ہیں، اس دن خاص کر مزاروں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور یوں کوشش کی جاتی ہے کہ ہم مزاروں کو جا کر ہم نقصان سے دور ہو رہے ہیں۔ اور لوگوں کا دو طرفہ عقیدہ ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ماہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہفتے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ سفر کے بیمار ہوئے تھے، مگر لوگوں نے یہ بنا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری ہفتے میں بیمار ہوئے تھے، یہود خوشی منا رہے تھے۔ لوگوں نے یہ عقیدہ پیدا کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری ہفتے میں صحت یاب ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت یاب ہونے کے بعد اس مہینے کے آخری ہفتے میں، آخری وارم میں اللہ کے رسول نے صحت سے پاکیزہ ہونے کے لیے غسل فرمایا تھا، پانی نہایا تھا۔ بعض لوگ، بعض جہالت کے مارے اس آخری ہفتے میں، آخری چہارشنبے کے دن اچھی طرح غسل کرتے ہیں، کھیر پکائی جاتی ہے، دعوت کی جاتی ہے، توشے اڑائے جاتے ہیں، اور بدعت کے بہت سارے کام کیے جاتے ہیں، اور عقیدہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن صحت یاب ہوئے تھے۔ حالانکہ بات ایسی نہیں، آپ لوگ تاریخ اٹھا کر پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ سفر کے اواخر میں اللہ کے رسول کو بیماری لاحق ہوئی تھی، اور وہ بیماری جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحت یاب نہیں ہوئے۔ حج سے واپس آنے کے بعد ماہ سفر کے آخری ہفتے میں اللہ کے رسول بیمار ہو گئے۔ لوگوں نے اس کو یہ بنا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے،
کھیریں پکائی جاتی ہیں، دعوتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، جو بھی غلط قسم کے کام ہیں وہ پورے کے پورے کام کیے جانے کی کوشش ہوتی ہے۔ حالانکہ بات ایسی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی سے بیمار ہوئے تھے، جس طرح ایک عام انسان اللہ کی مرضی سے بیمار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ سفر کے مہینے کی وجہ سے اللہ کے رسول بیمار ہوئے، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو بھی آدمی بیمار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ رکھا ہے کہ فلاں وقت فلاں انسان بیمار ہوگا، فلاں وقت فلاں انسان کو صحت یابی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزیں لکھ کے رکھی ہیں۔ کسی بھی مہینے میں، کسی بھی دن میں، کسی بھی وقت میں، کسی بھی ساعت میں، کسی بھی گھڑی میں، کسی بھی لمحے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ ہمارے بد اعمال ہیں اور ہمارے دماغ میں بیٹھا ہوا یہ شیطان ہے جو ہمارے نقصان کو لوگوں کی طرف منسوب کرتا ہے، لوگوں کے حالات کی طرف منسوب کرتا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہونی چاہیے۔ یہ خیال بہت ضروری ہے کہ ہمارے نفع کا، ہمارے نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ خیال بہت ضروری ہے، اس لیے کہ انسان نے جس کو بھی سمجھا کہ یہ چیز فائدہ دے سکتی ہے، جس کو بھی سمجھا کہ یہ چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، تو انسان کی فطرت میں نفع کی امید اور نقصان کا ڈر ہی وہ چیز ہے جو انسان کو شرک تک لے جاتا ہے۔ انسان سانپ سے ڈرتا ہے، سانپ کی پوجا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کسی بھی بلا سے ڈرتا ہے، اس بلا سے ڈرنے کے لیے شرک کے کام کرنے لگتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، بارش کا کوئی دیوتا ہے، بارش سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے، بارش کے دیوتا کی عبادت کرنے لگتا ہے، جبکہ سارے کے سارے کام، ساری کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی پتا بھی گرتا ہے، اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ تو انسانوں کو نقصان پہنچانا، کسی انسان کو فائدہ دے دینا، کسی بھی انسان کو نقصان پہنچا دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہے۔ ہمیں یہ خیال یہ بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حق میں ظالم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حق میں نعوذ باللہ ہرگز ظالم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے انتہائی محبت کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر احسان کرنے والا ہے، ہماری توبہ کو قبول کرنے والا ہے، بلکہ ہماری ہزار نافرمانیوں کے باوجود بھی ہمیں روٹی رزق دینے والا، سکون کی زندگی دینے والا ہے۔ انسان کے دل میں یہ خیال تازہ ہونا چاہیے، اور جب جب انسان کو اپنی زندگی میں محسوس ہو کہ مجھ پر کچھ مصیبتیں آ رہی ہیں، مجھ پر کچھ پریشانیاں آ رہی ہیں، انسان کو چاہیے کہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اصل سبب یہ ہے، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا اصل سبب یہ ہے کہ انسان اللہ سے رجوع کرے، غور کرے کہ میں فرائض میں کہاں کوتاہی کر رہا ہوں، میں اللہ سے کتنا دور ہوں، اللہ کی حرام کردہ چیزیں میں کتنی انجام دے رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے کرتے شرک کی دہلیز تک چلا گیا ہوں۔ انسان کو غور کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی سے دشمنی نہیں ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگارہ مجھے اور آپ کو صحیح عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، برے عقیدوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اس کے قانون نفع و نقصان کو سمجھنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین اجمعین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔